جی عمر بھائی، بہت شکریہ نیوز بڈ اردو کو آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بےحد مشکور ہوں. سر بات کرتے ہیں، ابھی کورٹ کی جانب سے جو ہے 8 بجے کا ٹائم دیا گیا مارکیٹس بند کرنے کا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مارکیٹس لاہور میں تو لوگ رات کو جاگتے ہیں اور 7 بجے کے بعد ان کا دن چڑھتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے گی، یا حکومت کو چاہیے کہ کوئی کورٹس میں جا کے کوئی اس کا کوئی نیم البدل ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ناصر بھائی. سب سے پہلے تو یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ آئے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو جو فیصلہ آنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے بجائے لوکل ایڈمنسٹریشن کو، لوکل گورنمنٹ کو انفارم کرنے کے بجائے آپ نے سی سی پی او کو آرڈر کر دیا. تو یہ پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ساری دنیا میں پولوشن ریلیٹڈ جب آپ کا گراف اوپر جاتا ہے پولوشن کا یا اسموک کا فار دیٹ میٹر، تو چیزیں جو ہے وہ پلان کر کے کی جاتی ہیں. یہاں مصیبت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سب کو گھروں میں بند کر دو، اور یا تو دکانیں سب سے پہلے بند کر دو. لوگ گھروں میں تو پھر بھی بند نہیں ہو پاتے. جو 8 بجے اگر ساری مارکیٹس بند ہوں گی تو پورا لاہور گھروں کو جانے کے لیے واپسی اپنی گاڑیوں میں موجود ہوگا اور دھواں اور زیادہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اس کے بعد اگلی بات پہ آ جائیں اسی کانٹیسٹ میں رہتے ہوئے، تو وہ بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو کر رہے ہیں، ہمیں 3 سے 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں اس وبا کو فیس کرتے ہوئے یا اس وقت کو فیس کرتے ہوئے، کہ ہر سال جو ہے وہ اکتوبر کے اندر یا مڈ آف اکتوبر سے لے کر کے نومبر اینڈ تک یا دسمبر تک اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے. تو ہم نے آج تک اس کے لیے جو ہے وہ کیا ایسے اقدامات لیے ہیں جو ساری دنیا مہذب معاشرے لیتے ہیں، ہم نے آج تک نہیں لیے. اگر ہم نے وہ سٹیپس لیے ہوتے یا وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ورکنگ کی ہوتی، وہ ورکنگ قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹس بند کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مفلوج کر دیں. ہمیں سب سے پہلے یہ تخمینہ لگانے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ اگر جلدی بند ہوگی تو سرکاری طور پر جو وصول ہونے والے جو وسائل ہیں یا جو ٹیکس کی مد میں جتنے پیسے آپ وصول کرتے ہیں وہ پر گھنٹہ کیا ہے، اور جو مصنوعی بارش ہے وہ مصنوعی بارش کو کرنے کے لیے ہمارا جو خرچہ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو مصنوعی بارش ہونی چاہیے تھی. گاڑیوں کو شیڈیول پلان کر کے کرنا چاہیے تھا، ریسٹرکٹ، جس طرح ساؤ پاولو میں برازیل کے ایک شہر میں ہوتا ہے کہ آپ ریسٹرکٹ کرتے ہیں گاڑیوں کو کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے اس سیریز کی گاڑی، اور دوسرے وقت میں دوسرے پہر میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک دوسری سیریز کی گاڑی. تو گاڑیوں کی کوانٹٹی، جو پولوشن، جو گاڑیوں سے آنے والی پولوشن ہے وہ کم ہوتی. یہ جو آپ نے کیا ہے یہ تو وہی والا کام کیا ہے جو ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے کہ اگر میں ٹیکس فائلر ہوں تو میرے گلے کو جو ہے سب سے پہلے بھاری پیر رکھا کر کے دبا دیا جائے اور مزید ٹیکس کو جو ہے وہ کلیکشن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا، یہ اتنے ہر سال آتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گرینری تو ہے ہی نہیں ہے جناب. وہ گرینری کارڈ کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، تو یہی کچھ ہونا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ٹریفک کا بہاؤ آپ کے سامنے ہی ہے، ہر دوسرے بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور پولوشن آپ کے سامنے ہی ہے کہ آنکھوں میں پڑ رہی ہے. آپ بائک پہ یا پیدل بھی نہیں گھوم سکتے. تو سر سارے نیلے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. سارے تو نہیں نیلے بیٹھے ہوئے. اگر سارے نیلے بیٹھے ہوتے تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے. کچھ نہ کچھ تو لوگ کام کرنے والے ہیں، پر ان بیچاروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. لوگ اپنے مفادات کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے لے لیتے ہیں، یا اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ فیصلے لے لیتے ہیں، جو کہ دونوں طرح سے زیادہ تر حاوی جو ہیں وہ لوگ ہیں. جو تیسری کیٹیگری جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا روزگار بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. ورنہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تو لوگوں کے پاس عقل سب کے پاس موجود ہے نا. جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ 4 سال 5 سال سے یہ مسئلہ ہے تو گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے اور جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے. بٹ وہ شاید ہو سکتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو. آج کے دور میں تو بڑا مسئلہ ہے نا، اگر کوئی زیادہ بولتا ہے تو اس کے اوپر بہت الگ قسم کے مسائل بھی جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں. اچھا عمر بھائی، اب 8 بجے مارکیٹ بند کر رہے ہیں آپ. 8 بجے کا ابھی تک آفیشیلی کوئی نوٹیفیکیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہم تو اس پہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے بتائے گا. لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے ہم اس کو خود جا کر کے پوچھیں گے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی آپ 8 بجے بھی کیوں بند کرتے ہیں، آپ تو اور جلدی بند کر دیں کہ ہماری آپ کے جلدی بند کرنے کی وجہ سے چھٹی جلدی ہو جائے گی. تو نہ ہی اب تک اس کا آفیشیلی کوئی نوٹیفیکیشن کسی تاجر تنظیم کو دیا گیا. اگر آ جائے تو
اگر آ جائے تو نیچرلی ہم گورنمنٹ کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے, آپ حکومت وقت کے اگینسٹ تو نہیں جاتے. ویسے بھی ہائی کورٹ کا ہے حکم. جی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو ہم تو اس کو اوبے کریں گے, ہمارے لیے تو کمپلشن ہے. اقبال ڈے ہے سر, اقبال اگر زندہ ہوتے, اقبال صاحب, اور جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا, تو وہ کیا کہتے, آپ تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں ذرا. میں شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ خدا کا کہ شکر ہے کہ وہ نہیں تھے. اگر وہ ہوتے تو بیچارے شاید خودکشی کرتے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا زد و کوب کرتے کہ ان کا ماتم جو ہے وہ لوگ بھول جاتے, یا مثال بن جاتا ان کا ماتم کہ میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا تھا. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ایک اسلامی ریاست کا تھا, اسلامی فلاحی ریاست کا تھا. اور جو آج ریاست ہے یہ اسلامی تو دور, فلاحی بھی دور, یہ انسانی ریاست بھی نہیں ہے. یہاں ہر بندہ ہی جو ہے وہ بدماش ہے, جو جتنا طاقتور ہے اور جو جتنا مکار اور عیار ہے اس کی ریاست ہے. تو بس ٹھیک ہے, وہ بیچارے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور اگر ہوتے تو بہت شدید تکلیف میں ہوتے. کوئی میسیج دینا چاہیں اقبال ڈے کے حوالے سے؟ وہ تاجر کمیونٹی آپ کو بھی دیکھتی ہے, بڑا فالو بھی کرتی ہے, اور ویسے بھی آپ دبنگ قسم کے جو ان سے ہے نا بیان دیتے ہیں, اور وہ پورا یعنی کہ پورا تاجر کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. سر کوئی میسیج دینا چاہیں اس اقبال ڈے کے حوالے سے سر, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو یہ آپ نے لائنز بولی, میں اس کے اوپر دیکھیں, میں جو بھی کچھ بیان دیتا ہوں میں وہ کسی کو ثواب الثواب یا وہ جو ہوتا ہے نا سوالن ثواب یا جواب الجواب والی کارروائی نہیں ہے, یا مجھے کوئی ذاتی طور پہ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سب کو کرنے میں. یہ صرف اور صرف وہ باتیں ہوتی ہیں جو میں حق سچ کی لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مرچیں بھی لگتی ہیں, کچھ لوگ ریونجفل بھی ہو چکے ہیں مجھ سے, بٹ میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, جو اس نے لکھا ہوگا میرے لیے وہ ہوگا. اور میں تاجر بھائیوں کو اپنے صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی بات کی تلقین کروں گا کہ حق کا ساتھ دیں اور سچ کا ساتھ دیں. رزق حلال کی طرف بھرپور فوکس کریں. جو جھوٹ بول کر کمایا ہوا رزق ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ہے. آپ نے یہاں لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے لوگوں کی خوش آمدید کر کے اگر کمانے ہیں پیسے, تو خدا کو راضی نہیں آپ کر رہے. آپ خدا کو راضی کرنے کا سوچیں. شاید جب آپ رات کو کسی پہر اکیلے ہوں تو جو دلی اطمینان ہے, وہ دلی اطمینان سب سے بڑی چیز ہے. لوگ گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں, اربوں خربوں پتی ہیں, میں بڑی دنیا کو جانتا ہوں, بڑی دنیا پھیرا ہوں, لیکن جو دلی اطمینان, جو سجدہ کرتے ہوئے جو خدا کا شکر آپ کے دل سے ادا ہوتا ہے, وہ صرف اس لیے ادا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں حلال کا رزق گیا ہوا ہے, حرام کا نہیں گیا ہوا ہے. آنے والے وقت میں پاکستان کو کدھر دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ میری دعا ضرور ہے کہ اس ملک نے ہمیں بنایا ہے, ہم نے جو کچھ لیا اس ملک سے لیا, اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور حامی و ناصر ہو, اس کی حفاظت کرے. اندرونی, خاص طور پہ اندرونی سازشوں سے اور بیرونی سازشوں سے. ریسنٹلی بلاسٹ ہوا ہے کوئٹہ میں بھی, اور اس میں 20 جانیں بھی چلی گئی ہیں, سننے میں یہی آیا ہے. اور کمشنر نے کہا ہے, وہاں کے جو ایس پی نے کہا ہے کہ وہ کوئی خودکش حملہ تھا. آپ کی ہی بات کو میں کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں, انسانی جان کا ظلم اگر انسانی جان کے ساتھ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روایت ہے, حدیث ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم اس بات کو شاید بھول چکے ہیں, اور من حیث المسلمان ہمیں اس بات کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے اپنے اس ملک میں بستے سب لوگوں کو, اور خاص طور پر جو یہ شرپسندی اور جس قسم کی جو ایکسٹریمزم جو آ چکا ہوا ہے, یہ کس لیے آ چکا ہوا ہے؟ یہ افراط زر کی وجہ بھی ہے, یہ کچھ لوگوں کا ناجائز اپنے حقوق کا استعمال کرنا, اپنی حیثیت کا استعمال کرنا بھی ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج یہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے ملک. تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ جس طرح سے جتنی سپیڈ سے برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان میں اور مزید ہو, اور پاکستان کا مزید نقصان ہو. اب اس نقصان کو بند ہونا چاہیے, پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم ہو نہ ہو بٹ پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہ خاص طور پہ اپنا رحم و کرم رکھے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ.